सैटर्न एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट दोस्तों 2026 में ये क्या रुख इख्तियार करेगा। कई स्टार्स के लिए तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिनके लिए ये टाइम टेस्ट प्रोड्यूस करेगा। 3 स्टार्स के लिए इस वक्त उनकी इमोशनल साइड को, उनकी सक्सेसेस को, उनके रिलेशंस को, उनकी हेल्थ को टेस्ट करता रहेगा। ये डिस्ट्रॉय नहीं करता किसी भी चीज़ को सैटर्न, बट ट्रेन करने की कोशिश करता है। और ट्रेन तभी होते हैं जज्बात जब उनको आगे से रेजिस्टेंसेस मिलती हैं, नई तरह से सोचना पड़ता है, उनके अपने इरादे टूटने लगते हैं, देन फिर उन्हें दोबारा नए प्लान्स करने पड़ते हैं। मैं थोड़ी सी बात सैटर्न की एंड साढ़सत्ती की करके उसके बाद ये बयान करूँगा कि किन 3 प्लैनेट्स को साढ़सत्ती है और किन 2 प्लैनेट्स को ढैया यानी कि वो 2.5 ईयर वाला फेज़ इख्तियार करना पड़ेगा। दोनों के रिजल्ट्स अमूमी तौर पर सेम रहते हैं। साढ़सत्ती वाला सीज़न 7.5 साल तक चलेगा और ढैये वाला सीज़न सिर्फ 2.5 ईयर तक होता है। सैटर्न के बारे में बहुत सारी रिसर्चेस पता हैं आपको, कई लोगों ने साढ़सत्ती पर कई वीडियोस बना रखी हैं, बट वो सब ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। मैंने जो नई रिसर्चेस, जो नई कंडीशंस अब रिसर्च हुई इन द लेटेस्ट वे विद हाई इमोशनल टेस्टिंग विद लॉट ऑफ रिसर्चेस, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करता हूँ। सैटर्न का पहला इम्पैक्ट तो यही आता है कि आपको ऐसा फील होता है कि मेरे साथ लक, खुशबख्ती काम नहीं कर रही। हालांकि खुशबख्ती काम कर रही होती है। किसी भी चीज़ में तवक्कुआत के मुताबिक रिज़ल्ट ना मिलना इंसान को इस फ़िक्र में मुब्तला कर देता है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं, लेकिन थोड़े अरसे बाद चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिलेज आएंगे, तबाही नहीं आएगी। तो ये एक नई रिसर्च समझ लीजिए सैटर्न जब अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। दूसरी चीज़, सैटर्न डिमांड्स मैच्योरिटी। कुछ लोग, कुछ स्टार्स रूटीन परफॉर्मेंसेस करते रहते हैं। सुबह उठे, कुछ काम पर गए, कुछ मिशंस परफॉर्म किए, लाइफ चलती रही, कोई ग्रोथ नहीं आई, ज़रूरतें पूरी हो गई, छोटी मोटी कुछ ख्वाहिशें भी पूरी हो गई। लेकिन जब सीज़न ऑफ सैटर्न आता है तो ये जो इस तरह का रूटीन लाइफ सेट होता है, इससे आपको निकलना पड़ता है। और कौन से सितारे हैं जिन्हें अब इस रूटीन परफॉर्मेंस से निकलना होगा और उन्हें मैच्योरिटी दिखानी होगी, नए प्लान्स करने होंगे, इफेक्टिव प्लान्स करने होंगे, नई तरतीब ज़िंदगी अखज़ करनी होगी, उनका जिक्र अभी करूँगा। सो दिस इज़ द सेकंड रिसर्च व्हेन यू नीड न्यू प्लान्स विद हाई मैच्योरिटी। द थर्ड इज़ इट इज़ क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग, सम टाइप ऑफ सफरिंग। मतलब एक आदमी रूटीन में था, चीज़ें हो रही थी, वो डेली परफॉर्मेंस कर रहा था, कुछ मिल भी रहा था, कुछ रुक भी रहा था, लेकिन जब साढ़सत्ती शुरू होगी या सैटर्न की मुखालफत शुरू होगी तो रिसर्च ये कहती है कि उनकी फ़िक्र बढ़ जाती, वो सफ़र करते हैं, वो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा परेशान रहने लगते। तो उस कंडीशन को भी डील करना है। कुछ कंडीशन तो आप अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज, थोड़े एहतियाती तदाबीर से ही कर जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें सुपरनेचुरली टैकल करना होगा। उसकी रेमेडीज़ भी मैं इस वीडियो के एंड पर दूंगा कि सैटर्न को कैसे रिपेल किया जा सकता है, उसके इम्पैक्ट्स को कैसे रिपेयर किया जा सकता है, एंड अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेस को कैसे सस्टेन किया जा सकता है। और इफेक्टिव रेमेडीज़ है। मैं इस 4 जनवरी को मुझे 26 साल हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजी करते हुए। मैंने लिब्रा से साढ़सत्ती देखना शुरू की इन माय करियर, एंड देन अब जिन स्टार्स तक पहुंची हुई है, आखिरी सितारे तक मैं बयान करूंगा कि कौन कौन से स्टार्स हैं। एंड फिफ्थ इज़ कि मैंने ये पहले भी लफ्ज़ों में बयान किया, अब ज़रा उसको तशरीह बयान करता हूँ। ये इमोशनल डिस्ट्रक्शन या डिज़ास्टर की वजह नहीं बनता। ये डिमांड करता है कि आप अपने जज्बात को एक रिदम दें, एक डिसिप्लिन दें, एक न्यू तर्ज दें सोचने की। बस अब वो रूटीन नहीं चल पाएगी। अगर वो रूटीन ही इख्तियार करेंगे तो रिजल्ट्स जो रूटीन में मिला करते थे उससे भी डाउन हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। एंड लास्टली, सैटर्न इज कॉल्ड एज द प्लैनेट ऑफ डार्कनेस, द प्लैनेट ऑफ ट्रबल्स, द प्लैनेट ऑफ डिलेज।
سو یہ سب چیزیں جو عمومی طور پر 4 سیکٹرز میں ٹربل دیتی ہیں وہ میں چاروں سیکٹر بیان کرتا ہوں، اور پھر وہ کن ستاروں کے لیے ہیں ان کا بھی تھوڑا ذکر کروں گا۔ ڈیلے آف ریوارڈز کا مطلب ہے کہ محنت ہو جائے گی لیکن جب ریوارڈ ملنے کا ٹائم آئے گا آپ نے توقع لگائی ہوگی کہ اس تاریخ کو اس مہینے یا اس سیزن میں مجھے ریوارڈز آ جائیں گے، وہ اس مہینے اس سیزن میں نہیں آئیں گے، لیٹ ہو جائیں گے۔ لیک آف ریوارڈز کا مطلب ہے آپ نے جتنا سوچا تھا، مثال کے طور پہ آپ نے سوچا تھا مجھے 80% ریزلٹس آئیں گے، بٹ وہ ریزلٹس کم ہو جائیں گے، 50% یا اس سے بھی کم۔ دوسری پرابلم، یو فیل سم سینسٹیوٹیز ان دا ہیلتھ سائڈ، سم ٹائم چھوٹے امراض کا زیادہ ٹربل دینا، امراض چھوٹے ہی رہیں گے، ایسا چھوٹا مرض چھوٹا ہی ہوتا ہے، بڑا تو نہیں ہوگا، لیکن اس کا امپیکٹ سائیکولوجیکلی بڑا ہوگا۔ غصہ آنا ایک کامن پرابلم ہے، لیکن غصے کا امپیکٹ آپ کی ذات پر زیادہ بڑھ کر آئے گا، آپ رانگ ڈیسیجن لیں گے، کمپلیننگ ہوں گے، راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، جس رشتے پر غصہ آیا ہوگا اس رشتے کو چھوڑنے کو دل کریں گے، جس وینڈر پر، جس سپلائر پر، جس کولیگ پر، جس جاب پر غصہ آیا ہوگا انہیں چھوڑنے کا دل کرے گا، اسے کہتے ہیں راہ فرار۔ سو اٹ از ڈیو ٹو دا سیٹرن نیگیٹو امپیکٹ۔ تو ڈیورنگ دا سارستی ریلیشن شپ کرائسس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، ڈیلیٹ نہیں کرنا ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اور آپ کے کمپینین کے درمیان کچھ پرابلمز آئیں تو آپ نے کہا بھائی اللہ حافظ، یا ایسا نہیں کرنا ہوتا کہ اگر آفس کولیگز کے ساتھ کچھ چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں تو آپ کہیں بھائی میں جاب چھوڑتا ہوں۔ ایسا بھی نہیں کرنا ہوتا کہ کچھ قانونی پیچیدگیاں آئیں بزنس میں تو آپ نے کہا میں نے یہ بزنس ہی نہیں کرنا، یا ادروائز کیریئر میں۔ جیسے میں کئی اپنے میڈیا دوستوں کو جانتا ہوں، بہت مشہور تھے، ایک دفعہ ڈیورنگ دا پرفارمنس، میں نام نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، وہ دنیا میں نہیں ہے، دوست تھے ہمارے لاہور سے۔ ڈیورنگ دا پرفارمنس پولیس کی کمپلین کے مطابق وہ پرفارمنسز اسٹیج پر ٹھیک نہیں تھی، اور وہ جو کوئی بھی پولیس مین تھا اس نے اس پرفارمر کو تھپڑ مار دیا، اور وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے پرفارم زندگی بھر دوبارہ نہیں کر سکے، اتنے ڈر گئے یا اتنا رانگ ڈیسیجن لے لیا، اینڈ دین پھر وہ اسی کیا کہتے ہیں مشہور آدمی، اور پھر وہ مشہور نہ رہے، مطلب وہ پھر اسی طرح گمنامی میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے، مطلب ان کو اتنا امپیکٹ آیا، وہ نکل ہی نہیں سکے 67 سے، اگر ریمیڈیز اختیار کرتے تو وہ اس فیز سے نکل جاتے۔ اینڈ آخری پرابلم کیا آتی ہے، سیٹرن از کریٹنگ سم ٹائپ آف مس بلیوز، انسان کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں رہتا، وہ پلانز بناتا ہے پھر انہیں ہی توڑتا ہے، پھر نئے بناتا ہے پھر انہیں توڑتا ہے، اور پھر وہ ابتدائی مشکلات سے گھبرا کر کام چھوڑ دینے کو دل کرتا ہے۔ یہ سب امپیکٹ 67 کے ایسٹرولوجیکل ویسٹرن ایسٹرولوجیکل رولز کے مطابق 67 ہر اس سٹارز کے لیے شروع ہو جاتی ہے جس کے لیے سیٹرن 12th اینگل پر آ جائے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ 2.5 سال کا فیز ہوتا ہے، پھر وہی سیٹرن 2.5 سال کے بعد فرسٹ اینگل پر آئے گا تو دوسرا فیز، وہی سیٹرن 2.5 سال کے بعد سیکنڈ اینگل پر آئے گا تو تیسرا فیز، تو 2.5 سال اور 2.5 سال اور 2.5 سال 3 فیز، 12واں اینگل، فرسٹ اینگل اینڈ سیکنڈ اینگل، جب یہ 3 فیزز شروع ہوتے ہیں تو کوئی بھی سٹار ہو اس کو 67 شروع ہو جاتی۔ یہ زندگی میں تقریباً 30 سال میں ایک دفعہ آتی ہے، سیٹرن اگر 12 ہاؤسز کا چکر لگائے تو تقریباً 30 سال لگ جاتے ہیں، اور ان 30 سالوں میں یہ 7.5 سال جب کسی سٹار کے لیے وہ 12th اینگل پر، فرسٹ اینگل پر اور سیکنڈ اینگل پر آئے گا تو ٹربل میک کرتا ہے۔ اینڈ ایک اس کا ایک اور بیہیویئر ہے، وہ کہتے ہیں ڈھیا، دیٹ از ناٹ اے ویری گڈ ورڈ بٹ اٹ مینز 2.5 year in negative form۔ وہ جو 7.5 سال والا سیزن ہے وہ 3 ہاؤسز میں کنزیکٹیولی برا رہتا ہے، 12ویں گھر میں بھی، پہلے گھر میں بھی اور دوسرے گھر میں بھی، لیکن جن کے یہ 6th اینگل پر ہوگا ان کے لیے وہ 2.5 سال کے لیے صرف برا ہوگا اور سمٹم یہی ہوں گے، اور جن سٹارز کے لیے وہ 8th اینگل پر ہوگا ان کے لیے بھی وہ برا ہوگا اور سمٹم سیم رہیں گے۔ تو 2 سٹارز ایسے ہوں گے جو 2.5 سال کے لیے الجھیں گے، اور 3 سٹارز ایسے ہیں جو کہ 7 سال کے لیے الجھیں گے۔
اب ہوپ فلی میں نے ڈیٹیل بیان کرنے کی کوشش تو کی کہ 2026 میں سیٹرن کس طرح اپنے بیہیویئر پروڈیوس کرے گا، اور میں نے اسی دوران 67 کی بھی ڈیفینیشنز بیان کر دی. اب ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق اس وقت سیٹرن پائسز اینگل پر ہے، تو ڈیم شور پائسز کے فرسٹ اینگل پر ہے، تو پائسز کو تو 67 ہے. تو پائسز کی 67 کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سیکنڈ فیز کی 67 ہے. پہلے سیٹرن 12th اینگل پر تھا، وہاں سے 2.5 سال ٹرانزٹ کر کے فرسٹ اینگل پر آیا، اور یہاں سے ٹرانزٹ کر کے سیکنڈ اینگل پر جائے گا 12 فروری 2026 کو. تو وہ اپنے آخری فیز آف 67 میں داخل ہو جائیں گے. سو پائسین اگلے 2-2.5 سال میں آپ زندگی بھر کے لیے 67 میں سے نکل جائیں گے، پھر 30 سال بعد آئے گی، پھر دوبارہ دیکھیں گے. سو فرسٹ پلانٹ، فرسٹ اسٹار which is highly involved in a severe situation, the peak season of Sarsati, that is Pisceans, the first angle for the Pisceans, okay. And Aquarians کے لیے یہ ان کے سیکنڈ اینگل پر ہے. سیکنڈ اینگل کا مطلب یہ ہے کہ ایکویرینس کے فرسٹ اینگل پر سے بھی کراس کر گیا، ایکویرینس کے سیکنڈ اینگل پر مطلب پائسس اینگل پر یہ اس وقت ہے، پھر یہ 12 فروری کو ان کے سیکنڈ اینگل پر چلا جائے گا، اور ان کی بھی جان اگلے کچھ دنوں میں چھوٹ جائے گی. اچھا، یہ دوسرا سٹار تھا ایکویریس جن کو 67 ہے. اینڈ تیسرا سٹار ہے ایریز جن کے لیے یہ 12th اینگل پر ہے. 12th اینگل کا مطلب ہے کہ ابھی ان کے تینوں فیزز رہتے ہیں 67 کے. مطلب ابھی 12th اینگل پر 2.5 سال رہے گا، پھر فرسٹ اینگل پر 2.5 سال رہے گا، پھر سیکنڈ اینگل پر 2.5 سال رہے گا. تو دیٹ مینز یہ 2024 کے کوئی اگست سیزن میں شروع ہوئی تھی، 2025 کے مارچ میں شروع ہوئی تھی، سوری. سو یہاں سے 7.5 سال آگے، کبھی ریٹروگریڈ ہوگا، کبھی ڈائریکٹ ہوگا. ریٹروگریڈ کا مطلب ہے کبھی پیچھے کو آئے گا، کبھی آگے کو جائے گا، لیکن 7.5 سال تقریباً پورے کرے گا. سو ایریز آر ان ہائی رسک، انہیں زیادہ کیئر کرنی ہوگی. سو یہ ایک طرح کی پیشن گوئی ہوگی جن 3 پلینٹس کو فار شور ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق تھریٹس ہیں، and they have to careful, they need some maturity, they need some strong and effective plans and some type of remedies. ریمیڈیز میں اینڈ پر دوں گا. اب 2 اور چیزیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت سیٹرن پائسز اینگل پر ہے، اور پائسز اینگل کا مطلب ہے کہ اگر لیوز کو دیکھا جائے تو ان کے 6th اینگل پر اس وقت سیٹرن موجود ہے. اینڈ لیوز آر ان ڈھیا سیزن. بٹ فارچونیٹ یا خوشخبری والی خبر یہ ہے کہ یہ فار اے سرٹن ٹائم ہے، اونلی ٹل 12th آف فیب 2026. اس کے بعد اس نے موو کر کے ایریز اینگل پر آ جانا ہے، تو لیوز چھوٹ جائیں گے. لیوز آر کلیئر. لیوز کو پھر اگلے کئی سالوں تک 67 کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. 67 نہیں، سوری 2.5 سال، وہ جو ڈھیا کہلاتا ہے. انفارچونیٹلی وہ لیو سے نکل کے، لیو کے 6 اینگل سے نکل کر ورگوز کے 6 اینگل پر چلا جائے گا. تو دین ورگوز آر ان ٹربل ود آل دیز ایشوز، ڈیلے، لیک آف ریوارڈ، سینسٹیو ہیلتھ، ریلیشن شپ سینسٹیوٹیز اینڈ سم ٹائپ آف ایکسٹرا اسٹرگل. سو ورگوز آر آن ہائر تھریٹ دین لیوز، بٹ ابھی لیوز ہیں. لیکن ورگوز کے لیے بھی میرے پاس ایک خوشخبری ہے. ورگوز کی خوشخبری یہ ہے کہ سیٹرن لیٹ سے 12 فروری کو آپ کے لیے آپ کے 6 اینگل پر انٹر ہوا، اینڈ ہیلتھ تھریٹس، ڈیلے آف ریوارڈز، ریزسٹنسز، ڈارکنیس اینڈ سم ایموشنل ٹربلز اس نے پیدا کی. لیکن کتنی دیر پیدا کرے گا؟ وہ صرف آپ کے لیے پیدا کر سکے گا 26 جولائی تک. بس فروری کی 12 تاریخ کو شروع ہوا، 26 جولائی تک کر سکے گا. 26 جولائی کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا. جیسے ہی سیٹرن ریٹروگریڈ ہوتا ہے 67 بھی سلو ہو جاتی ہے، بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے، اینڈ ڈھیا بھی سلو ہو جاتا ہے. ڈھیا تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. تو دیٹ مینس پھر وہ 5 مہینے آپ کے لیے اچھے ہوں گے. تو آپ کے لیے صرف فیز آف سم کوشنز دیٹ از اونلی فرام 12th آف فیب ٹل 26th آف جولائی، دیٹس اٹ. اور فروری سے پہلے جنوری اور فروری کی 12 تاریخ تک لیوز. تو اس طرح یہ 2 پلینٹس ہوئے. 2 اور پلینٹس بھی ہیں. لبرا کے لیے اس وقت یہ 8th اینگل پر ہے.
اور 8th اینگل کا مطلب ہے ان کی litigation, ان کے insults, ان کے relationships, ان کے losses, ان کی physical crisis, ان کے delay of rewards, ان کا struggle level, ان کی speed of successes سب ڈیکریز کریں. اینڈ پھر 12 فروری کو کیا ہوگا؟ 12 فروری کو جب سیٹرن ایریز اینگل پر آئے گا تو لبرا بچ جائیں گے, نکل جائیں گے 2.5 سال سے, وہ ڈھائیے سے, اینڈ اسکارپیوز الجھنا شروع ہوں گے کیونکہ وہ اسکارپیوز کے 8th اینگل پر چلا جائے گا. اینڈ اسکارپیوز کے 8th اینگل پر وہ ڈائریکٹ رہے گا, ٹربل میکر رہے گا, ڈیلیز پروڈیوس کرے گا, ڈیمیج پروڈیوس کرے گا ٹل 27 جولائی. اینڈ دین پھر وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا, اور ریٹروگریڈ ہوا تو اسکارپیوز بھی بچ گئے. سو اوور آل یہی کچھ اسٹارز ہیں جن کے لیے یہ آن اینڈ آف کچھ ٹربل کرتا ہے. یہ جو لیو اینڈ ورگو اینڈ لبرا اینڈ اسکارپیو والے ہیں یہ تو لیسٹ رسک پر ہیں, انہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اتنا ان کے اندر اسٹرینتھ ہے آن دا بہاف آف مائی ایکسپیرینسز کہ یہ ڈھائیے کو برداشت کر جائیں گے. اینڈ اپنی ول, اپنی اسکلز, اپنے نیچرل ابیلٹیز, اپنی کریٹیو آئیڈیاز, اپنی کمیونیکیشن اسکلز, اپنی بریوری, اپنی لیڈرشپ کوالٹی, اپنی مینجمنٹ ابیلٹیز سے یہ اپنے آپ کو کور کر جائیں گے. سو دے آر ناٹ آن ہائی رسک. بٹ ایکویرینز, پائسینز اینڈ ایریز, دیز آر دا 3 اسٹارز جنہیں ایکسٹرا احتیاطیں برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جلدی اس خرابی سے نکلنے والے نہیں ہیں, اور یہ خرابی ٹائم بیہیویئر کی خرابی کہلائے گی, اور ٹائم بیہیویئر کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اب 26 سال میں, ابھی تو 25 سال ہی ہیں, 4 جنوری کو 26 سال ہوں گے میری کیریئر کے. ان 25 سالوں میں جتنی سیویئر موسٹ یہ 60 امپیکٹس تھے انہیں ہم نے کور کیا ود دا ہیلپ آف بلو سفائر. چاہے یہ آپ کا برتھ اسٹون ہو, چاہے یہ آپ کا برتھ اسٹون نہ ہو. سیٹرن جس طرح کے نیگیٹو امپیکٹ ڈال سکتا ہے اس طرح کے نیگیٹو امپیکٹ کو ریپیل کر سکتا ہے بلو سفائر. اس کی کیمسٹری, اس کی کیمیکل فارمولیشن, اس کی ریڈیشنز, اس کی اسپیسیفک گریوٹی, اس کے ریفلیکشنز. سو اٹ از مائی پروفیشنل ایمفیسائز ایز ایڈوائزر, گو ود دا بلو سفائر ایٹ لیسٹ 10 carats, all of these stars. اینڈ ساتھ میں سورہ شمس 5 times in a day. ابھی تک انسانوں نے جتنا سیٹرن کی پوزیشنز کو سمجھا ہے, جتنا میں سمجھا ہوں اپنے 25 سالوں میں, اور جتنا مجھ سے پہلے لوگوں نے تحقیقات کی, ریسرچز کی, اپنے اوپینینز دیے, ان کے مطابق سیٹرن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بلو سفائر اینڈ سورہ شمس بینگ اے اسلامک ریمیڈی از دا آئیڈیل ریمیڈی جو کہ اس چیز کو 100% کیور کر دیتی ہے. ایشو نہیں رہتے, چیزیں ریزالو ہو جاتی, پھر آپ کا کمپلین بھی نہیں بنتا, یو ول بی اوکے. اینڈ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ہے بھی نہیں. ایسا تو میں کہہ نہیں سکتا کہ بہت ساری سبزیاں کھایا کریں تو 60 ختم ہو جائے گی, یا بہت سارا گوشت کھائیں, یا بہت سارے منرلز لے لیں, ملٹی وٹامنز لے لیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں اسپرچل ریمیڈیز اینڈ جمالوجیکل ریمیڈیز کا ہی سہارا لینا ہوگا. ابھی تک یہی ریسرچ آئی ہے. آگے کوئی گیجٹ انٹروڈیوس ہو گئے, جیسے گرمی کو توڑنے کے گیجٹس انٹروڈیوس ہو گئے, تو اب لوگ اسٹون کے تھرو گرمی کو نہیں توڑتے, اب لوگ اے سی ایئر کنڈیشنز کے تھرو گرمی کو توڑ لیتے ہیں. لوگوں نے لائٹس ایجاد کر لیں, اب اسٹونز کے تھرو اندھیرے کو دور نہیں کیا جاتا, اب لائٹس کے تھرو کیا جاتا ہے. سردی کو کاؤنٹر کرنے کے گیجٹس ایجاد ہو گئے, اب اسٹونز کے تھرو سردی کے نیگیٹو امپیکٹس کو, پلانٹری ڈسٹرکشن کو دور نہیں کیا جاتا, اب ہیٹر کے تھرو کیا جاتا ہے. آگے مستقبل میں اتنی ترقی ہو سکتی ہے کہ اگر 60 یا سیٹرن کے امپیکٹس کو بھی سائنٹسٹ سمجھ جائیں اور اس کا کوئی گیجٹ نکال دیں تو شاید پرسکرپشن آ جائے. فی الحال تو آپ کو بلو سفائر کا ہی سہارا لینا ہوگا اور سورہ شمس ہی پڑھنا ہوگی. سو بلو سفائر پہنیں تو 10 کیرٹ پہنیں اگر افریقن پہنتے ہیں, اور اگر سری لنکن پہنتے ہیں تو 4 کیرٹ بھی کافی ہے اور اسے لگاتار پہنیں. سم ٹائم بلو سفائر تھوڑا سیویئر امپیکٹ ڈالتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے برا ہے, لیکن وہ برا نہیں ہوتا. آپ کی باڈی کو ایڈجسٹ ہونے میں 2 یا 3 دن میکسیمم لگتے ہیں, 2-3 دن بعد چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. سو بوتھ کوالٹی سری لنکن بھی اینڈ افریقن بلو سفائرز بھی ہم نے اپنے اسٹور پر لسٹ کر دیے ہیں, بہت عمدہ ہیں. 1 جنوری تک 40% ڈسکاؤنٹ بھی ہے, اسٹور کا لنک نیچے ڈسکرپشن.
1 जैन से फिर डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा एंड आपको यही स्टोन्स 40% एक्स्ट्रा प्राइस पर बाय करना पड़ेंगे. सो अगर किसी को कोई एरीज है, कोई एक्वेरियस है, कोई पाइसियन है, या कोई वर्गो या स्कॉर्पियोज, इवन ल्यूज एंड लिब्रास, सो अगर वो ये स्टोन पहनना चाहें तो अभी बाय कर सकते हैं ड्यू टू द रिकवरी ऑफ सैटर्न. ये और किसी चीज़ के लिए नहीं है, सैटर्न को रिकवर कर देगा. एंड सूरह शम्स पढ़ें तो दिन में एक ही सिटिंग में 5 दफ़ा पढ़ सकते हैं एंड डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में, कभी 1 दफ़ा पढ़ ली, कभी 2 दफ़ा पढ़ ली, कभी 3 दफ़ा पढ़ ली, इस तरह भी किया जा सकता है. सो ये ओवरव्यू था एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जिसमें मैंने 2026 में सैटर्न के बिहेवियर, कब वो डायरेक्ट होगा, कब वो रेट्रोग्रेड होगा, इस वक्त किस एंगल पर है, किन स्टार्स के लिए वो डेंजर जोन प्रोड्यूस कर सकता है, किन स्टार्स के लिए वो जर्नल डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर सकता है, सब तफसील बयान की. उम्मीद करता हूँ मेरी इस इंफॉर्मेशन से एस्ट्रोलॉजी लवर्स को, टाइम बिहेवियर को समझने वाले लोगों को काफ़ी नॉलेज मिली होगी. अगर ये नॉलेज आपको पसंद आई हो, मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो, मेरी ये इन्फॉर्मेशन, मेरी ये रिसर्चेज आपको समझ आई हों और पसंद आई हों, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा. एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों. आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स, अल्लाह ताला की और नेमतों को आश्कार करने के लिए तफसील बयान करूँगा. तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.